بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ڈپریشن، انزائٹی اور معدے کے امراض ہیں۔ اپنے کچھ سالہ ہومیوپیتھی تجربات سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امراض معدہ کے مریض اکثر ڈپریشن، ذہنی و اعصابی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کا دل گھبراتا ہے، ان کو کوئی انجان خوف بار بار محسوس ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں میں جانے سے کتراتے ہیں۔ زیادہ تر ایسے مریضوں کی ایک ہی علامات مشترکہ ملتی ہیں کہ انہیں کسی لا علاج مرض کا وہم محسوس ہوتا ہے، اور یہ بار بار مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے اپنی اس کیفیات کی جانچ پڑتال کا مشورہ مانگتے رہتے ہیں۔ اگر سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ زیادہ تر نفسیاتی اور ذہنی و اعصابی امراض میں مبتلا لوگ معدے کے مریض ہوتے ہیں، یا معدے کے مریض اعصابی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں، تو ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تجربات سے یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ ذہنی نفسیاتی تناؤ، ڈپریشن اور ان تمام تر نفسیاتی عوارضات کا تعلق نظام انہضام کی خرابی سے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی ادویات کا مطالعہ کیا جائے جن کا موڈ آف ایکشن زیادہ تر نظام انہضام سے متعلق ہوتا ہے، وہ ادویات معدے کے نظام کی درستگی کے ساتھ ساتھ اعصابی تناؤ اور ڈپریشن کو بھی ختم کر دیتی ہیں، اور ان نفسیاتی مسائل سے مریض کو چھٹکارا دلاتی ہیں۔ اگر آپ کا مریض ان دونوں مسائل میں سے کسی ایک کا بھی شکار ہے تو ہومیوپیتھی بلا شبہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے، اور ہومیوپیتھک کی زیادہ تر ادویات ذہنی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی منتخب کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ مزاجی دوا شروع کرانے سے پہلے مریض کے میازم کے مطابق دوا کی چند خوراکیں ضرور کھلائیں، اس سے مزاجی دوا کے اثرات 100% تک یقینی ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن اور انزائٹی کی علامات مندرجہ ذیل ہیں۔ ایسے مریضوں میں خوشی کی کمی ہوتی ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جائے انہیں خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ چیزیں جو عام طور پر لوگ پسند کرتے ہیں، مثلا خوراک، سیاحت، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا وغیرہ، ان سب میں سے کوئی بھی ڈپریشن، انزائٹی والے شخص کو خوشی نہیں دیتی۔ مریض محنت بہت کم کرتے ہیں، سونے کی خواہش زیادہ کرتے ہیں، یہ عام طور پر مخفی خیالات اور تفرقات کی بھرمار کا شکار ہوتے ہیں، وہ ناکامی اور بے اہمیتی کا شکار سمجھتے ہیں۔ ذیل میں ایسی ادویات کا ذکر ہے جو امراض معدہ کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اور اعصابی عوارضات میں بہترین نتائج دیتی ہیں، جن میں سر فہرست سلفر، ڈکسامیکا، کاربوویج، چائنا، لائکوپوڈیم، پلساٹیلا وغیرہ وغیرہ ہیں۔ خود سے دواؤں کا استعمال نہ کیجیے، بلکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ادویات کا استعمال کیجیے۔ ایک ڈاکٹر ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی دوا آپ کو شروع کروانی ہے اور کتنے عرصہ تک جاری رکھنی ہے۔ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں۔